یوم بالآخر خدا بند ہوئی کہ یہ چند یوم گزرنے کے بعد ہم نے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے۔ انسان جتنے بھی سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات دیے ایک باؤنڈری ایک لائن کے اندر لائن کراس نہیں کرنی اور ہمارے ایمان کو مضبوطی بخشنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پیغمبر نبی رسول انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام تابع تابعین اور اولیاء کاملین ایسی عظیم ہستیوں کا انتخاب فرمایا۔ ان سب کی زندگی ہم سب کے لیے مشرقہ۔ اس دنیا کے اندر کامیابی صرف اور صرف ایک ہی طریقے کے ساتھ ہے، وہ سید الانبیاء حبیب دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک، حضور کی محبت، حضور کی محبت۔ بعض لوگ صرف پیسے کو کامیابی کی سفر کرتے ہیں۔ پیسہ کامیابی کا راز نہیں، پیسہ تو ایک امتحان ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ جس کا بڑا بزنس لاکھوں کروڑوں میں اپنے بیٹے کو، سگے بیٹے کو صبح سے لے کے شام کا روزانہ لاکھوں کروڑوں کا حساب کرنے میں لگا دے گا، وہ بیٹا بور ہو جائے گا، تھک جائے گا۔ ایک دن یا دو دن یا ایک ماہ کا حساب کرنا، جناب اتنا حساب، میں بہت ٹینشن آ گئی، بڑا مسئلہ پڑ گیا۔ تو میرے دوستو، اس چیز سے یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک مثال ہے کہ اگر بندہ ایک دن کا، دو دن کا یا ایک ماہ کا حساب کرنے سے بور آ جائے گا، تنگ آ جائے گا، تو جس نے 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 100 سال کی عمر بسر کی، تو پوری عمر کا حساب جب خالق کی بارگاہ میں دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اپنے حساب کا خود احتساب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جس حال میں رکھ رہا ہے، تو آپ میں صرف یہ اندازہ کرنا، اللہ کی محبت، اللہ کی کرم نوازی کا آپ نے اندازہ یہ کرنا ہے کہ آپ کی فیملی میں سے، آپ کے بچوں میں سے کتنے لوگ 5 گانا سجدہ ریزی کر رہے ہیں، کتنے لوگ صبح آپ کے گھر میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز آپ عام دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں صبح بیٹیاں ہیں تو وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، اگر بچے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد وہ چاہے ایک ہی صفحہ پڑھے قرآن کا پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ چاہے ایک روڈ پہ جا کے روڑی کوٹے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی ان پہ کرم نوازی اور وہ رزق بھی حلال کما رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں معیار ہے کامیابی کا کہ کامیاب انسان کس طریقے کے ساتھ۔ ہمارا آج بدقسمتی کے ساتھ یہ سسٹم بن گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اگر پیسے نہ آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن گھر سے نکلے تو کچھ صحابہ کو گھر سے باہر پایا، پوچھا، اے میرے غلاموں، ان دنوں قرآن پاک میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی کہ ہر انسان کو اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک نعمت۔ اب دیکھیں یہ پنکھا بڑے ایزی چلایا، یہ ٹھنڈی جگہ پہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے، تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔
مشروبات پی رہے ہیں، کوئی فروٹ کھا رہا ہے، کوئی جو دل میں آئے، تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ سائیکل پہ بیٹھے تو سائیکل کا حساب دینا پڑے گا، اگر آپ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کا جتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا حساب۔ تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنی الجھن میں نہیں ڈالتا۔ زندگی بسر ہو جائے گی، ایک وقت کھاؤ گے دوسرے وقت نہیں کھاؤ گے، زندگی پھر بھی بسر ہو جائے گی، لیکن یہ چند دن کی مشکل، پھر آگے آرام ہی آرام۔ صحابہ کرام کو باہر نکلتے دیکھا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں، کس نے تمہیں گھروں سے نکالا؟ آج سب مسلمانوں کو یہ چیلنج ہے، کوئی مسلمان اس کیفیت میں نہیں ہے جس کیفیت سے میرے نبی کے غلام گزرے جنہوں نے اسلام پھیلایا۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا؟ تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، ہمیں بھوک نے گھر سے نکالا۔ گھر میں کھانے کے لیے کتنے دنوں سے بھاگا تھا، کوئی کھانے کے لیے چیز نہ تھی، تو بھوک کے ستائے گھر سے نکل آئے کہ شاید کوئی ایسا صاحب صحیت بندہ مل جائے۔ تو جناب وہ کہتے ہیں یار آؤ میرے گھر پہ آؤ، میں تمہیں شربت پلا دوں، کھانا کھلا دوں، انگور کھلا دوں، کچھ چیز دے دوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد رسول اللہ کی ذات، مجھے بھی گھر سے بھوک دے دے گا۔ ہم محفل کراتے ہیں، محفل کراتے ہیں طرح طرح کا لنگر، تو محفل میں لوگ نہیں آتے، اس لیول کے مطابق نہیں آتے کہ شاید انہوں نے اس وقت کی اسٹڈی نہیں کی، اس وقت کو پڑھا نہیں کہ جب سید الانبیاء کے صحابہ 3 روز کے فاقے کاٹتے تھے۔ مسلمانوں غور کرو، اور تمہارے لیے منصبے آ رہے ہیں، کوئی تمہیں محفل میں فروٹ پیش کر رہا ہے، کوئی تمہیں کوئی لنگر، کوئی لنگر، اور تم ایک ہو کے آپ کے نخرے اخلاق برداشت سے باہر ہیں۔ میرے غلاموں، میرے نبی کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا۔ اتنی دیر فرماتے ہیں کہ چلو آؤ، فلاں صحابی وہ کچھ صاحب صحیت تھے حضور کی نظر میں، چلے اس کے گھر میں جاتے ہیں، کوئی اس کے گھر میں چیز کھانے کو مل جائے۔ آج یار اگر آپ کے گھر میں شربت ہے تو کم سے کم یہ احساس ضرور کر لیں کہ شاید کسی ہمسایہ کے گھر میں نہ ہو۔ یہ درد کو محسوس کر لینا، جب آپ فریزر کا ٹھنڈا پانی یا کوک یا سپرائٹ یا جو بھی مشروبات پیئے تو کم سے کم اتنا سوچ لیں کہ شاید یہ مسائل کسی غریب کے پاس نہ ہو، تو اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اور ہو سکے تو اس گرمی میں کسی غریب کو 2 کلو چینی دے دے، کسی کو شربت کی بوتل دے دے، کسی کو کچھ کر دے کہ شاید نہ جانے رب کس نیکی پہ آپ پہ راضی رہا۔ جب صحابہ حضور کے ساتھ اس غلام کے گھر میں گئے تو جناب پوچھا کہ وہ گھر میں گئے، تو آپ اسے جواب ملا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ ابھی سوچ ہی رہے ہیں تو وہ صحابی آ گیا، اس کے تو بارے پیارے ہوں گے، میرے گھر میں حضور آ گیا، میرے گھر میں حضور آ گیا۔ تو یہ اس نے عرض کیا کہ حضور میں کیا خدمت کروں، کیا پیش کروں؟ فرمایا کہ ان سب نے اتنے دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان آ رہا ہے لیکن کسی بھوکے کا احساس نہیں بن رہا، الٹا غریب کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، غریب کو بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھوکا مرے گا تو پھر ہمیں ہمارے کام آئے گا۔ تو مسلمانوں اسلام کو پڑھیں، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ اتنے میں
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے ایک بکری یا بکری کا بچہ فوراً ذبح کیا اور حضور کے لیے کھانا بنایا، لنگر بنایا، اور حضور کی بارگاہ میں پہلے وہ جلدی سے، اسے یہ احساس تھا، جلدی سے باغ میں گیا تو کچھ کھجوریں توڑ کے لایا، حضور کی خدمت پیش کی کہ حضور آپ سب یہ تناول فرمائیں، اتنی دیر میں کھانا پکتا ہے۔ تو جب یہ بات میں تو یہ آتا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے کھانا پکا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے آدھی روٹی لی، آدھی روٹی یا ایک روٹی، اس پہ سالن گوشت کا ایک ٹکڑا یا دو روٹیاں ایک روٹی ڈالی تو فرمایا جاؤ یہ میرے گھر ہے جو فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ آج مسلمانوں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کر رہے۔ اپنے نبی کے جن لوگوں نے پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کیا، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ درد بانٹنا تھا، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں کام آنا تھا۔ آج ہم کام آنے کی بجائے ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ بلڈر ڈال رہے ہیں، مرتا ہے تو بھلے جو مرضی کرے۔ اتنا بڑا ملک 22 یا 24 کروڑ کی آبادی اور یہ چولستان میں چند ہزار لوگ یا چند سینکڑوں لوگ یا ہزار لوگ، 10,000 لوگ ہوں گے، 50,000 لوگ ہوں گے، 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 50,000 بندہ پیسہ مانگا اور وہ 22 کروڑ بندہ اللہ کے حضور میں جواب کیا دے گا؟ وہ 50,000 کی تعداد میں جنت کیسے مانگا جن کو پینے کے لیے پانی نہ ہو؟ تو یہ ہمارے بڑے بڑے اشرافیہ، بڑے بڑے یہ امیر، یہ بڑے بڑے امراء، ان کو دولت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اللہ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے یہ وسائل دیے، میری مخلوق تو پیاسی مار رہی تھی، بھوکی مار رہی تھی، اور تو بڑے آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا، تجھے میرا کوئی احساس نہیں۔ تو جب جس مقام پہ لوگ بھوکے اور پیاسے مرے نا، اگر اللہ کو کسی نے تلاش کرنا ہے تو ان بھوکوں اور پیاسوں میں تلاش کرنا۔ جہاں پہ کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، کسی کو پینے کے لیے کچھ نہیں، اور کیسی میں قہر آ گیا کہ جناب جانور پانی پیاس سے کے ساتھ جانور مر گئے۔ مسلمانوں، ہمارا یہ بڑے بڑے دعوے، یہ بڑی بڑی جناب یہ خیراتیں سب کچھ بیکار جائے گی۔ یہ 40 سال کوئی دور نہیں۔ میں یہ دعوت اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کے ساتھ یہ دعوت دیتا ہوں کہ پورے پاکستان کی عوام کوئی 10 کارٹن پانی کے لے جائے، کوئی 5 لے جائے، کوئی 20 لے جائے، کوئی شربت لے جائے، کوئی شکر لے جائے، کوئی چینی لے جائے، وہ 50,000 لوگ یا 1,00,000 لوگ وہ کتنا پانی پی لیں گے، کتنا کھانا کھا لیں گے، اور پورے ملک سے یہ عذاب ڈال جائے۔ آج یہ گرمی کی شدت، جب دھوپ کی یہ شدت، یہ گرمی کے مسائل شاید کہ رب کی ذات پاک ہم سب کا امتحان ہے، اور اگر ہم سب یہ غریبوں کا ان کی پیاس کو دیکھ کے یہ عمل کرتا ہے تو جناب نہ جانے ہم بھی اللہ کریم کتنا کرتا ہے۔ تو جب بندہ آج اللہ کی مخلوق کی پیاس کو ختم کرے گا، یہ ہماری کوئی پیاس نہیں ہے کہ جناب یہ آپ سمجھے کہ جناب یہ مسجد کے اندر یہ پانی بچے پی رہے ہیں یا پلا رہے ہیں، یہ تو اپنی خوشی کی بات ہے۔ آپ سب میں، ہم سب میں کوئی بھی پیاسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی میں بھی ایسی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ چیزیں، اور میرے دوستو یہی عمل اگر ہم سب میں یہ پوری ورلڈ کے لیے آ رہے ہیں، یاد رکھیں کیا ہم سب کو چلے ہمارے یہاں ایک دیہات ہے، ہم بے خبر لوگ ہیں، لیکن اتنے بھی بے خبر نہیں ہیں،
سوشل میڈیا کے ساتھ ہر گھر میں بچہ وابستہ ہے، ہر بچے کو پتا ہے ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر کیا قہر بیت رہا ہے، اور کبھی درد محسوس کیا، کبھی تکلیف محسوس کی، ہمیں خیال ہی نہیں۔ میرے دوستو یہ ایمان کے کو جھنجھوڑنے کی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے اور دوسرا مسلمان اگر وہ اس کا درد محسوس نہ کرے تو اس پہ یہ نہ کرے کہ ٹھیک ہے جناب اس کی تکلیف ہے، نہیں، حضور کے ارشاد پاک کے مطابق دوسرا بندہ جو درد محسوس نہیں کرتا، میرے دوستو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ کسی مسلمان کا کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی مسلمان پہ کوئی ظلم ہو گیا، کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو ہم اس کا درد بانٹنے کی بجائے، اس کی تکلیف بانٹنے کی بجائے، اس کے زخموں پہ مرہم کرنے کی بجائے ہم اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں اور پھر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ اسلام بھی نہیں ہے، یہ تو انسانیت بھی نہیں۔ انسان یہ کیا قرآن نے کیا لکھا ہے کہ بہتر ہے فرشتے سے انسان بننا، مگر اس پہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان فرشتے سے بہتر ہے اگر اس میں دوسرے انسانوں کا درد آ جائے۔ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے خطبے میں کہ لکھنا پڑھنا چھوڑ دے، لکھنا بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سکالر آپ کو ملیں گے۔ آدھا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ایسا لکھنا پڑھنا چھوڑ دے، چھوڑ دے تے گلا پڑھ لے ہو صاحب دی کر بندگی تے بھوکے نو کچھ دے۔ اللہ دی بندگی کرو اور بھوکوں اور پیاسوں میں جو رب نے آپ کو نعمت دی وہ تقسیم کریں۔ تو ہم تقسیم کیا کریں؟ ہم تو وہ نہیں تقسیم کرتے جو رب کا حصہ آپ کے گھر میں آئے، اللہ کا حصہ، عشر زکات اللہ کا حصہ ہے۔ اور کتنے لوگوں کو آپ نے پایا زکات لگاتے، عشر لگاتے، کتنے لوگوں کو پایا؟ میرے دوستو یہ چولستان کو نہ سمجھے، یہ کہاں سالی آپ نے بھی توبہ نعوذ باللہ اللہ کرا نہ اللہ تعالیٰ نہ کرے آ سکتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے آفت ہے۔ اور میرا رب اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی ایسا قحط نازل فرمائے تو جو لوگ سخی حالت میں ہیں، بڑے پرسکون زندگی بسر فرما رہے ہیں، میرے دوستوں کو فکر کریں کہ اگر چولستان میں یہ مسئلہ پیش آیا، کیوں آیا؟ آپ کے بچے کو یہ حیضہ موت پیش آ رہا ہے، حیضہ کا مسئلہ ہر تقریباً 50% لوگ حیضے کے مریض مرتے ہیں۔ آپ بھی ڈاکٹر بھی یہ ریسرچ کر رہے ہیں، فوراً جگہ ٹی وی پہ بریک چل رہی ہے، جناب حیضے نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں بڑا مریض۔ میرے دوستو حیضہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ آپ سب سوچیں کہ یار میں نے کیا چیز کھائی تھی، یار میں نے کیا پیا تھا، میں نے چائے پی تھی، کھانا کھایا تھا، جب کون سی ایسی چیز کھائی، کوئی تو ایسی بد پریزی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو کھانے لگ گئے یا الٹیاں وغیرہ جو بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا۔ تو جب ایسی آفت آئے، جب ایسی آفت آئے تو مسلمانوں اس وقت بھی غور و فکر کریں ان سے کون سی ایسی غلطی ہوگی، کون سی ایسی خطا ہوگی، اور ان سے تو ہوئی۔ آپ سب اپنا اپنا احتساب کریں، کیا ہم نے بھی ایسی غلطی کی؟ ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، میں تو نہیں کسی غریب کا گلا دبا، میں تو کسی غریب کا پیٹ نہیں کاٹا، میں تو کسی غریب کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، میں تو کسی غریب کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، میں تو یہ جب ہم سب میں یہ انسانیت آ جائے گی، درد آ جائے گی، تمنا درد دل ہے تو کر بھی تو فقیروں کی نہیں ملتا یہ دور بادشاہوں کے خزینوں سے۔
اللہ کی مخلوق اگر کوئی بندہ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ کرے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں اللہ کے قربے سے محبت کرو۔ اب اللہ کا قربہ کون ہے؟ یہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، اور ہماری مخلوق کا بدیعہ کیا ہے؟ ایک کے ساتھ زیادتی ہے تو دوسرا خوشیاں منا رہا ہے، مناؤ خوشیاں، لیکن اپنے ایمان پہ افسوس بھی کرو۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی پہ آپ خوش ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان بھی کریں، آپ کا ایمان نہیں دوسری پر۔ اس لیے میرے دوستوں ہم سب پہ یہ لازم ہے، ہم سب اگر آپ میں کسی بندے کے پاس ایسے وسائل ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے پاس وسائل جو آپ اگر پہنچ سکتے ہیں، کوئی دوست کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ 2-4 بندوں کا ایک ڈیلیگیشن بنا دیں، آپ 10,000 کر لیں، آپ 20,000 کر لیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، 2 گاڑیاں لے جائیں اور وہاں پہ جا کے گاڑیوں کی ڈگیوں میں پانی لے دیں، شربت لے دیں، سوڈا لے دیں، سادہ پانی لے دیں، اور جس مقام پہ جا کے آپ اگر جہاں پہ ایسی آفت ہے تو یار آج آپ کے پاس گاڑیوں کے وسائل ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیسے جائیں گے ویسے جائیں گے۔ میرے دوستوں جس کو رب نے جو وسائل دیے وہ اللہ کی مخلوق کی، اگر آج کسی پہ یہ مشکل وقت ہے تو آپ پہ نہیں آ سکتا، اگر اللہ کی مخلوق پہ یہ ان کا امتحان نہ کہیں، یہ ان لوگوں کا امتحان ہے جو آج اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہیں، جو بڑی بڑی جہازوں جتنی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس دولت کتنی ہے، ہمارے پاس مال کتنا ہے، ان سے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ یہ غریب محلوں میں رہنے والے لوگ بہت ہی بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ میں موجود ہے، درد موجود ہے۔ تو میرے دوستوں یہ درد بھی موجود ہے، یہ خوف بھی موجود ہے، یہ محبت بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم سب فکر کریں اور میں عرض کر رہا تھا کہ کوشش کریں جو بہتر کر سکتے ہیں کریں۔ میرا خیال ہے کہ آپ میں 99% ابھی تک کسی نے زکات نہیں لگا دی۔ میں نہیں کہتا زکات مجھے دو، میں کہتا ہوں کہ آپ 10 بندے جمعے کے بعد اکٹھے ہو جائیں اور آپ خود اسٹیمیٹ لگائیں، اور جس جگہ پہ بھی یہ آفر ہے وہاں پہ آپ 5-10 بندے 2 گاڑیوں پہ جا کے خدمت۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ اس کے بعد یہ مجدی ٹی وی سے پیج سے یوٹیوب پہ بھی جائے گی، اور جو اس ویڈیو کو پڑھے سنے ان سب پہ یہ لازم ہے کہ جس مقام پہ بھی آپ موجود ہیں اپنے محلوں میں کمیٹیاں بنا کے 10-15 بندوں کے ڈیلیگیشن بنا کے 2-3 گاڑیوں پہ چلے جائیں اور ڈگیوں میں پانی لے کے جو چیز بہتر لے جا سکتے ہیں ان غریبوں مسکینوں جن کے پاس پینے کے لیے چھپڑیوں کا گندا پانی نہیں، چھپڑیوں کا گندا پانی نہیں، لوگوں کے پانی پینے کے لیے ٹریکٹروں پہ ٹینکیاں ڈال کے نہروں سے دور و دراز چھپڑوں سے پانی بھر کے جا کے وہ کچے حوضوں میں چھپڑوں میں پانی ڈال دیں، ان چھپڑوں سے لوگ پانی ڈال کے اپنے بچوں اور بچیوں کو پلا رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ہونا، اتنے امیر لوگ ہم ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کچھ پیش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو اگر مجھے تو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں کوئی پیاسا نہیں ہوں یا بھوکا نہیں ہوں یا آپ میں سے، تو میرے دوستو ہم آپس میں پنجابی جاتے ہیں کہ انا بڑے شرینیاں مڑ اپنے آپ دیکھو بڑی ہو جڑے رجے انہوں نے رجائی ہو تے غریباں تے مسکیناں دا کوئی دستگیر، کوئی رہنما، کوئی مدد
کتنے لوگ دیکھے آپ نے اشرافیہ اور امیر لوگ، کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ کوئی نہیں نظر آ رہا۔ میرے دوستوں، یہ نوجوانوں یہ درد پیدا کرے گا۔ ایسی آفتوں کے لیے میں نے 1 سال پہلے یہ 9-10 بچوں نے مسجد میں کھڑے ہو کے یہ عرض کیا تھا کہ ہم آج کے بعد جناب اپنی آمدن سے 100 روپے سے 10 روپے دین کے لیے وقف کریں گے اور اکٹھے کریں گے۔ جب بھی کوئی ناموس رسالت کا مسئلہ، جب بھی کوئی دین کا مسئلہ، جب بھی کوئی غریبوں مسکینوں یتیموں کا مسئلہ آئے گا، اس پہ ہم ٹچ کریں گے۔ تو میرے دوستوں، ہم بات کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد پھر ادھر سے سنیں گے، ادھر سے چلیں گے۔ یہ جمعے کے بعد آپ میری گفتگو کے دو لائن نکالیں گے، 3 بلکہ نکال لیں گے۔ ایک کہہ دیں گے کہ بڑے جلال میں تھے، بڑے غصے میں تھے، دوسرے کہہ دیں گے کہ جناب آج گفتگو بڑی اچھی کی، اور تیسرے کہہ دیں گے کہ جناب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک، یہ چیزیں میرے دوستوں میں آپ سب کی خدمت میں میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ سب اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ بڑی، یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ اس جامعہ مسجد سے ایسے لیول تک خدمت جائے کہ اگر فلسطین میں بھی مسئلہ آئے تو اس مسجد سے خدمت کی بات، اگر برما میں کوئی غریبوں یتیموں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ آئے تو ہم خدمت کریں، اگر کشمیر میں کوئی مسئلہ آئے تو ہم خدمت کریں، دنیا کے کسی کونے پہ بھی۔ یار ہم نے ایک دوسرے کو گرانا ہی سیکھا اسلام، ایک دوسرے کو لتاڑ دینا ہی اسلام سیکھا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ اسلام تو ایک دوسرے کے ساتھ انسان انس سے ہے۔ انس، کیا آپ میں انس ہے کہ برانی زمین کی طرح یا پتھر کی طرح سخت ہے؟ انس، جس زمین سے انس ختم ہو جائے اس سے پانی نہیں نکلتا، اور جس زمین میں انس آ جائے، ایک دوسرے کا درد آ جائے، وہ زرخیز ہو گئی۔ جس سے انس ختم ہو جائے وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ انس ہو، سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے مدینے کی زمین کو لکھا ہے، انس کا گہوارہ ہے نصیر مدینے کی زمین۔ جی، انس کا گہوارہ ہے نصیر مدینے کی زمین، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے ہی گھر میں آئے۔ کوئی مدینے جب جاتا ہے تو یہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ مدینے میں گیا اور مجھے تکلیف پہنچی تو وہ بھی اپنے ایمان کی عشق کا دعویٰ کر لیا، محبت کا دعویٰ کر لیا، لیکن جب یار محبوب کسی معاملے پہ آزمائے تو وہاں پہ کہتے کہ نہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے لکھا کہ انس کا گہوارہ ہے نصیر مدینے کی زمین، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے ہی گھر میں آئے۔ تو میرے دوستو، اپنے دلوں میں انس پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ضروری ہے، نم پیدا کرنا۔ تو نم جب ہوگا تو خدا کی قسم، اگر کوئی سعودی عرب میں کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو یہاں نکلیں گے، خوش نہیں ہوگی۔ کسی مسلمان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچے تو آپ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہ آپ صحیح مسلمان ہیں۔ تو اگر کسی غریب کی زیادتی پہ آپ خوشی کا اظہار کریں تو آپ سمجھیں اپنی نمازوں کی، اپنے عبادات کی، اپنے ایمان کی فکر کریں کہ اللہ کو آپ کی کس سے چیز نہیں۔ میرے دوستو، یہ چیزیں ہم سب اپنے اندر پیدا کریں، اور پیدا کر کے یہ جو اسلامی نظام ہے نا، یہ زکات کا نظام، یہ فطرانے کا نظام، میں تو یہاں تک ہوں کہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 50% لوگ کو فطرانہ بھی نہیں،
50% لوگ فطرانہ بھی نہیں دیتے. اور جب یہ ایسی آفتیں آتی ہیں، یہ سب کچھ آتا ہے، تو میرے دوستوں ہمیں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگی جائے. یہ کتاب ہے منشی پر. حضور کے مثال پاک کے بعد ایک کتاب ہے محمد خضرا اور اس کے لکھی. اس کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ قدرتی طور سے نا حضور کے مثال کے بعد کچھ صدیاں 5 6 یا کتنے 100 سال بعد لاوا پھٹا. لاوا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پہاڑ پھٹا، آگ کا شعلہ نکلا. یہ نم سے بات کروں، درد سے بات کر رہا ہوں. لاوا پھٹا اور آگ کا ایک لہو نکلا، اس نے زمین پہ پھیلنا شروع کر دیا. اب وہ آگ کوئی تیل نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں، آگ آگے پھیلنی شروع کر دی. اب اس آگ میں ایک سبق ہے، وہ آگ سبز چیزوں کو چھوڑتی تھی. یعنی گھاس آ گیا نا تو گھاس کو جلاتی نہیں تھی، جو سبز گھاس تھا اس کو جلاتی نہیں تھی. جو پتھر تھے وہ پگھلتے جاتے تھے. اور جب بستیوں میں لوگوں میں دور دراز یہ ایک پکار پہ گئی کہ جناب یہ ایسا مسئلہ پیش آ گیا، لوگوں نے رخ کیا مدینہ طیبہ کا، مدینہ منورہ کا رخ کیا.